اور السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آج پاکستان کے ساتھ پیچھے تصویر دیکھیں، یہ سردار ہے اور صحافت سے تعلق ہے۔ آپ دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں، شازیہ مری پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سردار کے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے۔ اس نے خبر دی کہ 97 ارب روپیہ شازیہ مری کے گھر سے نکلا، اب اسے نوکری سے نکال دیا گیا، اور یہ ایک واحد سکھ تھا جو پاکستان میں صحافت میں تھا، اس کو بھی آؤٹ کر دیا گیا۔ 97 ارب کہاں سے آیا؟ اور وہ باقاعدہ طور پہ میڈیا پہ تصویریں بھی چلی، اور بھی چینل تھے جنہوں نے اس چیز کی تصدیق کی، اور پھر یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ پیسے آئے کہاں سے اور گئے کہاں پہ، کسی کو یہ پتہ نہیں چلا۔ میڈیا نے جو خبر دی ان لوگوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی کہ جب میں نے اس بارے میں تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اب اس سردار کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم وہ سلوک کریں گے کہ آپ یاد رکھیں۔ یہ کر سکتے ہیں جناب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس نے پاکستان کا وہ حال ان لوگوں نے کیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے، کہ باقی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں، روزانہ ان کو گالیاں دیتے ہیں، روزانہ ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ سندھ دیکھ لیں، غربت افلاس کی ایک ایسی داستان ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ آپ جائیں غریب علاقوں میں، کسی گاؤں میں چلے جائیں، غریب علاقے کیا ہے ہی غریب علاقے سارے، وہاں پہ پانی نہیں ہے پینے کا، جانور بھی وہیں سے پانی پی رہا ہے اور انسان بھی وہیں سے پانی پی رہا ہے۔ اور یہ زرداری نے بتایا آپ سب کو کہ آپ کی اوقات یہ ہے کہ آپ ایک جگہ پہ پانی پئیں گے تو ہماری غلامی کریں گے، اگر آپ کو صاف پانی مل گیا تو آپ کا دماغ کام کرنا شروع کر جائے گا، پھر آپ آزادی کی باتیں کریں گے۔ تو انہوں نے ان سب کو ایک جگہ پہ رکھا ہوا ہے، جانور اور انسان۔ کم علاقے ہیں، بڑے جو ایریے ہیں وہاں تھوڑی بہت خوشحالی ہے، مگر عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ وہاں پہ ایک جہنم بنی ہوئی ہے۔ سندھ کے سکولوں کی حالت آپ سب کے علم میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ بھینسیں ہیں، گدھے ہیں، گھوڑے ہیں، لیکن بچے نہیں ہیں وہاں۔ بچے اسکول ایسے آئیں گے جب ٹیچر بیٹھا گھر پہ، اس کو تنخواہ مل رہی ہے، وہ کوئی اور کام کر رہا ہے، ادھر سے بھی تنخواہ لے رہا ہے۔ اور یہ تعلیم اس لیے بھی وہاں پہ نہیں دی جا رہی کہ لوگوں میں عقل، یہ شعور نہ آ جائے، لوگوں کو سمجھ نہ آ جائے کہ زندگی کیا ہے۔ ان کو بس ایسے ہی رکھو جس طرح غلام رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی ایسی آزادی کی ہوا نہ لگے جس سے کل کو یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو سکے، جو بھی سامنے کھڑا ہوگا اسے کچل دیا جائے گا۔ قمر جاوید باجوہ کی جب 12 ارب کی اطلاع جس سے صحافی نے دی، خبر لیک کی، اس کو بھی پاکستان چھوڑنا پڑا کیونکہ اس کے اوپر بھی FIR درج ہوگی۔ یہ ایک ہی گینگ ہے، اور اس کے جو بھی لوگ ہیں گینگ کے اتنے ظالم ہیں کہ بندہ شندہ مارنا ان کے لیے معمولی گیم۔ جب قمر جاوید باجوہ اور لوگوں کے بارے میں ارشد شریف نے آواز اٹھائی تھی تو ارشد شریف کو بھی انہوں نے راستے سے ہٹا دیا۔ اب یہ جو سردار ہے، میں ان صاحب کو یہ مشورہ دوں گا کہ جتنی جلدی ہو پاکستان چھوڑ کے کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اور وہاں پہ آپ آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ آپ کو پاکستان میں اب چھوڑیں گے نہیں۔ یہ شازیہ مری ہے، زرداری ہے، مداری ہے، یہ سب جو لوگ ہیں پہلے بھی یہ قتل کر چکے ہیں، یہ قاتل لوگ ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ کتنے لوگ ان کے ظلم کا نشانہ بنے۔ تو سردار صاحب، آپ نے پنگا تو لے لیا، پاکستان میں رہ کے آپ پنگا نہیں ان کے ساتھ لے سکتے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، عنقریب کوئی خبر آ جائے کہ سردار اغوا ہو گیا، سردار کو گولی لگ گئی، سردار کے گھر والوں کو نقصان پہنچا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ زیادہ دیر آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس لیے میں آپ کو بڑا یہی کہوں گا کہ جیسے بھی ہو آپ کسی دوسرے ملک میں نکلیں اور ٹائم ضائع نہ کریں۔ ان کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے کیونکہ یہ بہت طاقتور مافیا ہے، اتنی طاقتور مافیا ہے
کہ کچھ ایسے بھی کیس ہمارے سامنے ہیں کہ زرداری کی جو بیٹی ہے اس کے عشق کے چکر میں ایک لڑکا تھا نقیب، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا گیا، اور بعد میں کیا ہوا کیس کا پولیس مقابلہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ جو کراچی میں تھا ایک پولیس افیسر، اس کو استعمال کر کے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ تو جناب آپ کو پھر ایک دفعہ میں کہوں گا اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو اگر آپ محفوظ سمجھتے ہیں تو یہاں سے نکل جائے، کیونکہ اندھا قانون ہے، یہاں پہ کسی کو تحفظ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کیا کرنا انہوں نے آپ کے ساتھ، پلاننگ ان کی بن چکی ہو۔ جو دھمکیاں اب سردار نے یہ بتایا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہے، دھمکی دے رہے ہیں، اب آپ کو عن قریب کوئی نہ کوئی خبر مل جائے گی اگر یہ پاکستان میں رہا۔ اچھا جناب، چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں، یہ وہ بدقسمت اور بدبخت انسان ہے جس کو پاکستان کی جو بہترین کرسی ہے وہ چیف جسٹس کی ہے، اور وہ اس کو نصیب ہوئی، مگر یہ بدبخت انسان وہاں پہ بیٹھ کے بھی قوم کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ یہ قوم کو گمراہ کرتا رہا، قوم کو بے وقوف بناتا رہا، اس کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہ رہی، اس کی اپنی کوئی عزت نہ رہی۔ آج کل ایک اور تصویر بھی چل رہی ہے، اس سے پہلے ایک حرام خور تھا ثاقب نثار جو چیف جسٹس تھا، وہ ایک ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، خود ہی سامان اس نے اٹھایا ہوا۔ یہ ابھی آج کل تصویر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، اور ان کی اوقات جب یہ باہر نکلتے ہیں تو یہی ہوتی ہے۔ یہ دوسرا ایک حرام خور ادھر وہ خواجہ آصف، اس کی ہتھرو کی شاید یا گیٹ وے کی ایک ویڈیو چل رہی ہے، خود ہی سامان پکڑا ہوا اور اس کو پتہ نہیں چل رہا جانا کدھر ہے، اس کو راستے کا نہیں پتا۔ ایک جاہل انسان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اوپر سب کچھ لکھا بورڈ لگے ہوتے ایئرپورٹ پہ کہ کہاں دفعہ ہونا تم نے، مگر اس کو نہیں پتا۔ انہوں نے ملک چلانا، جن کو جب باہر آتے ہیں تو پروٹوکول نہیں ہوتی تو راستے کا نہیں پتا ہوتا کہ آنا کہاں تو جانا کہاں، انگلی پکڑ کے ان کو لے کے یہاں چلنا پڑتا ہے۔ تو جناب یہ جو چیف جسٹس موجودہ ہے یہ چلے جائے گا، مگر اس کے اوپر جس طرح لوگ لان تان کریں گے، جس طرح اس کو یاد کریں گے، میرا خیال ہے کہ ہمارے کسی نہ حکمران نے سبق سیکھا، نہ ہماری عدلیہ نے سبق سیکھا۔ اس بندے نے ایسے فیصلے کیے کہ آج ملک جو ہے آپ سب کے علم میں ہے جس حالت میں پہنچ چکا ہے، اور بڑی بات یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں حرام ہو، ایک بندہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم غلط جا رہے تھے، ہماری عدالتیں غلط ہے، ہم غلط تھے، غلط ہے، غلط رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں یہ کریں گے۔ ایسا حرام خوروں کا ٹولہ ہے، ان سب نے آپس میں رشتے کیے ہوئے ہیں، شادیاں ان کی آپس میں ہوئی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے گھروں میں کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بیٹا ہے، اسی چکر میں انہوں نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا، پورے ملک کی عدلیہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ کے علم میں ہے جس طرح ججوں کو خریدا گیا، جس طرح ججوں کے ساتھ ہوا، کبھی کسی کو خرید لیا، کبھی ویڈیو بنا لی ان کی، یہ یاشی پٹھے ہیں ان کی ویڈیو۔ کچھ عرصہ پہلے ایک اور بھی چل رہی تھی، وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں، وہاں پہ مجرے دیکھے جا رہے ہیں، وہاں پہ پکنک منائی جا رہی ہے۔ عدلیہ کی یہ حالت، عدلیہ جو ہے وہ آپ کی اگر ناکام ہوگی تو سمجھو کہ ریاست ناکام ہوگی، پورا ملک ناکام ہوگا۔ جب آپ کی عدلیہ کے اندر جان نہ ہوگی سمجھے ملک بے جان ہو جاتا ہے۔ غریب دیکھ لے، عدلیہ اپنی کے فیصلے دیکھ لے۔ اور یہ بندہ جب سے چیف جسٹس بنا تھا اس نے لوگوں کو صرف اور صرف جو وہ فیصلے دیے اس کی کسی کو سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو کامنٹس میں لکھیں، مجھے تو بارہ کچھ سمجھ نہیں آئی، عجیب و غریب اس کے فیصلے تھے، اور کوئی صاف اور شفاف فیصلے نہیں تھے۔ جب آپ کا ایک اتنا بڑا چیف جسٹس جو وہ عدل نہیں کر سکا، وہ انصاف نہیں کر سکا، وہ نہیں چل سکا، تو عام عدالت یا ایک عام جج کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے وہاں؟ وہ جو مرضی کرے، جس کے ہاتھوں مرضی بک جائے، اور جو غلط ملت فیصلے کرے وہ عوام کو ماننے پڑتے۔ انہوں نے پتہ نہیں کتنے بے گناہ لوگ ہیں جو پھانسی پہ لٹکا دیے، کتنے بے گناہ لوگ جو ہے وہ آج بھی پاکستان کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے بے گناہ خواتین ہیں جو آج بھی پاکستان کی جیلوں میں پڑی ہیں۔
تاریخ دے دیتے ہیں، آتے ہیں عدالتوں میں، نواب آف کالا باغ کی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور وہاں آ کے تاریخ دے کے چلے جاتے ہیں، پکنک نہیں ختم ہوتی ہے، ذمہ داری یہ لوگ جو لیتے ہیں اس پر پورا نہیں اترتے، جو حلف لیتے ہیں اس پر پورا نہیں اترتے۔ حرام خوری کی ایک ایسی عادت پڑ چکی ہے کہ اس سے یہ لوگ باہر نہیں نکل پا رہے۔ نشہ دولت کا اتنا ان کے سر پر ہے، اپنے بچے یہ باہر بھیج دیتے پڑھنے کے لیے، ان کو کیا پتا کہ غریب کی کیا حالت ہے، غریب بل گلے میں لٹکا کے پھر رہا ہے، کوئی بائک کو آگ لگا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے تو کبھی غریب غربت دیکھی نہیں۔ ان کی دنیا ایک علیحدہ ہے، ان کے ملنے والے علیحدہ ہیں۔ یہ اب کعبے شعبے کل کے ویڈیو چل رہی ہے، خرچہ مرچہ کیا بھی، حرام خور کی اولاد کون سا تو نے قوم کے لیے ایسا کام کیا کہ تیرے لیے اتنی بڑی پارٹیاں دی جا رہی، اور یہ جو جا رہا ہے اس سے بڑا ایک خراب ہو رہا ہے۔ جس طرح قمر جاوید باجوہ چلا گیا تو بعد میں آپ کو پتہ ہی ہے، اسی طرح اب جو نیا آ رہا ہے وہ بالکل ہی فارغ ہے۔ جو سب سے فارغ بندہ ہوگا اس کو یہ عہدہ دیا جائے گا تاکہ اس سے کام لیا جائے، اس کا دماغ ہی کام نہ کرے، اس سے جس طرح مرضی وہ رات کو عدالت کھول لے، پرچون کی دکان بنائی ہوئی انہوں نے، جس طرح مرضی فیصلے لیتے رہے، وہی جس طرح آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے ریٹ لگتا ہے، کم کر دو، کم کرتے کرتے وہ پٹھان والے صاحب کمبل بعد میں 500 کا دے گے، شروع 10,000 سے ہو۔ اسی طرح ان کے فیصلے عدل ہی نہیں، سودے بازی ہوتی ہے، قیمتیں لگتی ہیں، خرید و فروخت ہوتی ہے، منڈیاں لگتی ہیں، ان کے گھروں میں دولت کہاں سے آتی ہے؟ تنخواہ ان کی جتنی ہوتی ہے اس سے زیادہ دولت ان کے پاس ہوتی ہے۔ پوچھ لو تو وہ صحافی والا صاحب بیچارے والا، اس کو دھمکی، جب جواب ہی نہیں آپ کے پاس تو پھر میرا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو جناب یہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں خطرناک ہے، اور میرا خیال ہے اس سے باہر نکلنا بھی بڑا ہی مشکل ہے۔ آپ ابھی یعقوب صاحب کے ساتھ پروگرام کرتے یا کوشش کریں کہ یعقوب صاحب کو کہے کہ ہاتھ تھولا، کیونکہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔